نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف، اس کی تمہید میں ہمارا کافی وہ وقت لگا ہے، جس میں سے چیدہ یہ باتیں تھیں کہ سورہ صف کا مقام مصحف میں کیا ہے، اگر یہ میں 2 مہینے پہلے کی بات کروں تو، اور اسی طرح یہ جو سلسلہ دروس کا چل رہا ہے اس میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ اور تیسری چیز تھی اس کے سورہ جمعہ کے ساتھ اس کا جوڑا ہونے کا تعلق، کہ اس میں مقصد بیان کر دیا گیا، اس مقصد کے لیے افراد کیسے تیار ہوں گے وہ سورہ جمعہ کا مضمون آ گیا۔ تو یہ دونوں میں آپس میں یہ جوڑا ہونے کی ایک علامت۔ اور چوتھی چیز اس میں آ گئی کہ اس کے مضامین کا جو ربط اور تقسیم ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ صف کی آیت نمبر 9 پر ہم نے کافی زیادہ گفتگو کر لی تھی۔ تو پہلی یہ جو 4 آیات ہیں جو ابھی ہم نے نماز میں بھی پڑھی ہیں اور ابھی بھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ تمہیدی ہیں اس سورت کی۔ پھر اس کے بعد حصہ آئے گا وہ بھی تقریباً 4 آیات کا، کہ جس میں بیان ہوا ہے سابقہ جو امت گزری ہے یا اس کے جو حصے ہیں اہل کتاب کے، ان کی تاریخ اس مقصد کی نسبت سے، یعنی ان کی تاریخ کا وہ پہلو، ان سے براہ راست خطاب نہیں ہے بلکہ وہ خطاب ہمیں وہ خطاب کر کے کیا جا رہا ہے کہ اس امت پر بھی یہ وقت آیا تھا، اس مقصد کے لیے یہ آیا تھا، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ صرف وہ پہلو وہ نمایاں کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو آیت نمبر 9 میں 4 یہ ہو گئی، 9 میں پھر اس مقصد کو واضح کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے اس مقصد کے لیے ایک پرزور دعوت آئی اور کہا کہ اگر اس مقصد کی خاطر جان کی بازی نہیں لگاتے ہو، اس کو مقصد نہیں بناتے ہو، تو نجات کی امید موہوم سمجھو، غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اور پھر آخری آیت، آخری حصہ اپنے ہے تو وہ ایک آیت، لیکن اپنے حجم کے اعتبار سے ان 4 آیات کے برابر ہے جو ابھی ہم نے تلاوت کی۔ اس میں گویا کہ ان افراد کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا جو اس مقصد میں لگ جائے، کہ از روئے قرآن کسی انسان کا جو سب سے بڑا مقام ہو سکتا ہے وہ مقام بیان کر دیا گیا ان افراد کا وہاں پر۔ تو یہ ایک تھی۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کیا، اور آپ کا مقصد کیا تھا؟ اس دین کا غلبہ، یعنی 2 چیزیں آپ کو دے کر بھیجی گئی، الہدا اور دین الحق۔ الہدا یعنی جسے ہم کہیں گے کہ ایک ذہنی، فکری، علمی غلبہ، اس کا پہنچانا، اور نمبر 2 دین حق، یہ گویا کہ اس کی عملی تعبیر ہو گئی، ایک علمی اور ایک عملی تعبیر ہو گئی۔ ان دونوں کو ہم نے مختلف اور اسالیب میں بھی بیان کیا، لیکن اس وقت اس انداز میں سمجھ لیں تاکہ اس کو غالب کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جزیرہ نمائے عرب کے اندر غلبہ کر دیا تو تب جا کر گواہی لیا الا هل بلغت، وہ والا معاملہ اس انداز میں کیا۔ ایک درس کے بعد ہماری طرح نہیں لی کہ وما علینا الا البلاغ، بلکہ وہ کرنے کے بعد پھر کہا ہے۔ اور اس دین کا غلبہ کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آسمان پر 2 خدا نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہوگا۔ اسی طرح ہم زمین پر بھی دیکھیں تو ایک بادشاہی کے اندر 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ کیا ہوگا؟ ایک ہی بادشاہ ہوگا۔ اسی طرح اس ملک میں کوئی نظام بھی ہوگا تو وہ ایک ہی ہوگا، یا جمہوریت ہوگی یا بادشاہت ہوگی، کوئی ایک ہوگی چیز۔ اسی طرح کسی ملک کے اندر دین بھی ایک ہوگا،
دین دو نہیں ہو سکتے، دین بھی ایک رہے گا۔ اگر کسی ملک کے اندر دین زیادہ ہے یا دین اس کا اور ہے باقی چیز میں، تو وہ مذہب کی حیثیت سے ہے، دین کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اگر دین جمہور کا ہے، جمہوریت کا دین جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، یا وہ دین جمہور جسے کہیں وہ چل رہا ہے، تو اگر اسلام اس کے اندر ہے بھی ہے، اس کی چھتری تلے بھی ہے، تو اس کی مذہب کی حیثیت ہوگی، دین کی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور اسلام کیا ہے اصل میں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس انداز میں اچھا اس کو یہ سمجھیں بات کو کہ اگر نہایت مشرکانہ نظام بھی کیوں نہ ہو، مشرکانہ دین بھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی مذہب کی تبلیغ کی گنجائش نکل آتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن اس میں دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے آپ۔ دین کی تبلیغ جو ہے وہ گویا کہ آج کے دور میں اجنبی محسوس ہوگی آپ کو۔ مذہبی تبلیغ وہاں چل سکتی ہے، ہوگی، بلکہ یہ ہوگا کہ اس میں اس نظام کو چلانے والے آپ سے دعائیں کروائیں گے، آپ کے اجتماعات میں شرکت کریں گے، تاکہ ان کے کاروباروں میں چاہے وہ سودی ہوں یا کرپشن پر مبنی ہوں اس میں برکت ہو۔ مجھے 95 کی بات ہے، وہ ایک مولانا ہمارے ہاں رہ کے آئے تھے گاؤں میں بھی، تو بڑی ان سے ایک ذرا الیک سلیک بھی ہو گئی۔ تو یہاں پنڈی میں جس جگہ میں رہتا تھا، نام لینا مناسب نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وفات پا چکے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن مجھے دعوت دی کہ آج ذرا شام کو فارغ ہوں تو ایک جگہ دعا کرنی ہے، افتتاح بڑا اور ٹھیک ہوگا معاملہ بھی باقی بھی۔ تو میں بھی وہ وقت پہ آ گیا، لیکن میں نے بھی نہیں پوچھا ان سے کہ کہاں کرنا کیا۔ تو جب ہم گئے تو ایک ویڈیو کی دکان کھلی تھی، ٹھیک ہے، تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ تلاوت کی اور پھر افتتاح کا معاملہ کیا۔ بھائی تلاوت کلام پاک سے اور اس کے کاروبار میں برکت کے لیے دعائیں کی گئی۔ جی نہیں، میں نے نہیں کی، میں اس میں وہ چونکا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ دھچکے دیتا ہے سکھانے کے لیے بھی، سوچنے کے لیے بھی۔ شاید ظفر صاحب واقف ہوں، ہمارے یہاں شمیم اختر صاحب ہوتے تھے، تو وہ ایک دفعہ سویرے سویرے ان کی معمول تھا کہ ہم سے ملنے آ جاتے تھے فجر کی نماز کے وقت۔ تو ہم ایک جگہ باہر نکلے واک پہ، تو ہم نے کہا چائے پی لیتے ہیں۔ تو ہم جب ہوٹل پہ بیٹھے تو اس نے وہ گانا لگایا ہوا تھا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تم کو اور چیز نہیں لگا سکتے کوئی تلاوت وغیرہ؟ تو اس نے کہا نہیں، سب سے پہلے تلاوت ہی لگائی تھی، پھر اس کے بعد یہ سارا شروع کیا۔ تو یہ وہ میں بات کر رہا ہوں کہ انتہائی مشرکانہ معاملات میں بھی، ماحول میں بھی اس کی گنجائش نکل آتی ہے مذہب کی۔ لیکن جب اس ماحول میں آپ دین کی دعوت دیں گے تو ایک تو وہ اجنبی محسوس ہوگی کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بدأ الاسلام غریباً کما سیعود بدأ، اسلام کا آغاز بھی اجنبیت میں ہوا تھا اور عنقریب یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے دین، اگر ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں تو یہ کبھی بھی اجنبی نہیں رہا اور نہ آج ہے۔ نمازیں شاید زیادہ لوگ پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، وہاں اگر کوئی 1.25 لاکھ نے حج کیا تھا تو آج زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ حج کرتے ہیں۔ تو یہ تو دین کا پہلو اجنبی نہیں ہوا۔ یہ مذہب کا پہلو تو اسی طرح سے بڑے پھیل پھول رہا ہے، بڑا واضح ہے۔ تو اجنبی کیا ہوا؟ اجنبی وہ دین کا وہ نظام ہو گیا جس کو گویا کہ آغاز ہی میں وہ قصر کی جو تھا، اس کی بلڈنگ، جو ٹاپ کی بلڈنگ تھی، ٹاپ کی منزل جو تھی، وہ سمجھے دور بنو امیہ میں ہی گر گئی۔ پھر بنو عباس میں آ کر مالیاتی معاملات بھی گرنا شروع ہوئے، یعنی جسے بیت المال کا غلط استعمال ہے وہ وہاں سے وہ بھی پھر شروع ہو گیا، بادشاہ کے ذاتی تصرف کے اوپر شروع ہو۔ تو یہ معاملہ تو پھر اجنبی ہوتے ہوتے آج کی دنیا میں آ کر پھر بالکل اجنبی ہو گیا کہ صرف اسلام نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود ہو کر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ جب آپ اس کی بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تو پھر مشرکوں کو گوارا نہیں ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کیوں؟
جو یہ مشرکانہ نظام ہے یہ ظلم پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا نظام عدل پر ہوتا ہے. تو یہ تو کبھی اس کو گوارا نہیں کریں گے کہ اس عدل کی بات کی جائے، اس انصاف کی بات کی جائے. اور اسی میں جب وہ سورہ شورى میں کہا گیا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑنا. جب تم تفرقے میں پڑے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ تم نے پہلے دین کے اندر تفرقہ بازی کی ہے، اس کے ٹکڑے کیے. جب تم نے دین کے ٹکڑے کر دیے تو تمہارے اپنے اندر بھی وہ ٹکڑے فرقہ بازیاں شروع ہو گئی، ہمارے اندر بھی موجود ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور مشرکوں پر یہ بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اس دین کے حوالے سے یہ بھاری ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے. ہاں آپ ویلفیئر کے کسی کام کے لیے بلا لیں، اس میں حاضر ہے، چندے دے سکتے ہیں، حلف الفضول کا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں سارے شامل تھے. اور نیکی اور خیر کے کاموں میں یہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن یہ جو دین کی اقامت کا کام ہے اس میں یہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. اور خاص کر جو مذہبی میدان ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اسی کی طرف دعوت دیجیے، دعوت اسی کی دیجیے، اسی کی طرف بلاتے رہیے. تو یہ ہے وہ بات جو پچھلی آیت کا نچوڑ تھا جس کے ساتھ ہم نے اب آگے چلنا ہے. یہ مرکزی بات، اگر یہ سمجھ میں آ گئی یہ بات تو اب باقی آیات آسانی سے سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. اب آغاز کیجئے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو مسبحات ہیں ان میں سے جو 5 ہم نے کہا تھا کہ یہ سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں، تو اس میں 3 ماضی کا سیغے اور 3 مضارع کے سیغے. سبح یہ ماضی اور یسبح یہ مضارع. مضارع میں فیوچر اور حال دونوں پریزنٹ کے معنی آ جائیں گے، اور سبح ماضی. سبح کا لفظ کے عام طور پر جو ہم بولتے ہیں وہ کیا ہے کہ پاکی بول رہی ہے، پاکی بیان کرتی ہے ہر ایک شے. اس کا مطلب کیا ہوا، یہ مفہوم کہاں سے آیا، ترجمہ کیسے ہوا، اس کو سمجھ لیں. سبح یسبح کہتے ہیں کہ خود تیرنا، تیرنا. اور سبح یسبح جب یہ باب تفعیل میں جاتا ہے. دیکھیں یہ جو مادہ ہوتا ہے نا، عربی میں اگر کسی لفظ کا مادہ آپ کو نہیں آتا تو آپ ڈکشنری بھی آسانی سے کنسلٹ نہیں کر سکتے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو پلاسٹک کا دانہ ہے یہ مادہ ہے، اس کو آپ نے ڈھالا تو کرسی بن گئی، ٹیبل بن گیا، کوئی پنکھا بن گیا، اے سی بن گیا، کوئی چپل اور بوٹ بھی بن گئے. لیکن بنیادی طور پہ کیا ہے، پلاسٹک ریزن ہے، وہی دانہ ہے، وہ جو اسی سے ساری چیزیں تو مادہ وہی ہے. تو سین باہا یہ ثلاثی مجرد میں جب سے حرفی مادہ ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تیرنا. اور سبح یسبح کے معنی ہوتے ہیں تیرانا. اس میں گویا کہ خود تیرنا اور اس میں کسی کو تیرنا. تو سبح یسبح کے معنی یا سبح، اس میں یہ مفہوم اضافی طور پر یہ پیدا ہو جائے گا کہ تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اپنی سطح کو برقرار رکھنا، یا کسی کو اتنی تیزی سے حرکت دینا کہ وہ اپنی سطح کو برقرار رکھے. انہی معنوں میں آیا ہے فی کل فلک یسبحون، ہر ایک شے جو ہے وہ فلک میں تیر رہی ہے، تیزی سے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے. اور یہ تیزی سے حرکت کیوں کر رہی ہے؟ اگینسٹ دی گریویٹیشنل فورس، تاکہ اس کا مقابلہ بھی کر سکے، اپنی سطح کو برقرار رکھ سکے، اس تیزی سے حرکت کرے. بلکہ آپ میں سے تو جو وہ میزائل کے پروگراموں میں اور ان میں رہے ہیں
تو آپ کو معلوم ہے یہ جو سیارہ چھوڑا جاتا ہے، تو یہ جو پروجیکٹائل موشنز جس کو کہتے ہیں کہ یہ اتنی تیز بھی ہو اور اتنی دور نکلے کہ زمین کے مدار سے آگے ہو جائے. آپ اس کو میں کیسے سمجھوں؟ جیسے یہ زمین ہے، یہ اگر زمین ہے تو یہاں سے آپ کوئی چیز اوپر پھینکیں گے تو یہیں گرے گی، تو یہاں سے اس اینگل پر پھینکیں گے تو پھر یہاں گری، اتنے اینگل سے پھرے کہ وہ یہاں گرے. جب یہاں گرے تو یہ گھومنا شروع کر دے گی، ہر وقت گھومتی رہے گی. لیکن اگر یہ زمین کے قریب ہوگی تو ڈیو ٹو ریزسٹنس جل جائے گی. لہٰذا اس کو اتنے مناسب فاصلے پر گرائیں کہ یہاں سے اتنا اوپر پھینکے کہ یہ جب گرے تو اتنے فاصلے پر آئے کہ وہ ریزسٹنس بالکل نومینل ہو، تب یہ ساری گھومنا شروع کر دے گی. تو یہ ہر ایک شے اسی طرح تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اتنی تیزی سے وہ گھوم رہی ہے کہ گریویٹیشنل فورس اسے پل بھی نہیں کر رہی. تو یہ اب یہاں سے مفہوم کیا نکلا اس بات کا؟ اللہ کے مقام کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا. لغت کا مفہوم یہ ہو گیا. اب اصطلاحی مفہوم کیا ہو گیا یہاں سے؟ اللہ کے مقام کو اس کے مقام میں رفیع کے اوپر برقرار رکھنا، اس سے اسے نیچے نہ گرانا. یہ سب مطلب یہ ہو گیا لفظی. جب اسے پاکی بولنا کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اور جیسے کہا گیا کہ میزان معرفت جو ہے، اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی تو گویا کہ آدھی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی. دیکھیں، ایک ہے الحمدللہ. الحمدللہ میں کیا چیز آئے گی کہ کل تعریفیں، کل ثنا، شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اس کو میں عام الفاظ میں یوں سمجھاؤں گا، کسی شخص کی آپ تعریف کرتے ہیں کہ توصیف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہے، ممتاز صاحب نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم خود مانتے تو ہم کہتے ہیں سب یہ سب کچھ ہے. لیکن جیسے ممتاز صاحب نے کہا کہ ایک بات وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے کہ یار یہ اخلاق کے اچھے نہیں ہیں، ایک عیب آ گیا. یعنی ساری تعریفیں ہیں لیکن یہ ان میں نقص بھی ہے، یہ خرابیاں بھی ہیں. تو جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ کل حمد و ثنا اس کے لیے ہے تو تعریف پوری مکمل نہیں ہوتی، یہ آدھی ہوئی. جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ہر نقص سے اور عیب سے بھی پاک ہے، جہاں ساری خوبیاں اور بھلائیاں اس میں ہیں وہاں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. تو یہاں اصل میں یہ وہ والا پہلو آ رہا ہے کہ سبح للہ ہے، وہ ہر نقص اور عیب سے بھی منزہ و بالا ہے، اس کو اس کے مقام پر رکھنا. تو یہ تسبیح بیان کر رہی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کی یہ تعریف بیان کر رہی ہے کہ میرا صانع، میرا بنانے والا ہر نقص سے اور ہر عیب سے، جو شے بھی ہے، چاہے زمین میں ہے چاہے آسمان میں ہے. اور یہ تسبیح وہ کر رہی ہے، ایک تو ہے زبان حال سے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تصویر ہے، تو جب آپ تصویر کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں کس کی کر رہے ہوتے؟ اس کے بنانے والے کی. کوئی ڈرامہ بڑا اچھا ہو، فلم اچھی ہو، تو آپ کہتے ہیں یہ ڈرامہ بڑا اچھا ہے، تو اصل میں اس کا ڈائریکٹر، اس کا لکھنے والا، اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا خوب لکھا ہے. تو اسی طرح جب آپ ایک پھول کی تعریف کرتے ہیں، یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، تو تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے، اس کے بنانے والے کا کمال دیکھو. تو ہر شے، وہ پھول بھی گویا آپ کو اس زمین کا پتا ایک تنکا بھی جو ہے وہ آپ کو اس سوچ کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو میرے بنانے والے کا کمال. جیسے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک سبز پتے پر بھی غور کرو گے، اس کے فنکشنز، اس کی بناوٹ، کیسے وہ سولر انرجی، سولر سیل ہے کہ لکڑی آپ جلاتے ہیں نا تو آگ حاصل کرتے ہیں، تو یہ آگ کہاں سے آئی؟ اس لکڑی کے اندر. یہی وہ سولر انرجی ہے جو پتوں کے ذریعے اس درخت میں پرزرو ہوئی، وہ جمع ہوئی اور محفوظ ہوئی، اور آپ نے جب چاہا جلا لی، سیل چارج ہو گئے. زمین سے کیسے وہ آسموسس کے ذریعے پانی کھینچ رہا ہے وہ پتہ. ذرا دیکھیں، فضا سے، سورج کی گرمی سے کیا منتقل کر رہا ہے، زمین سے کیسے پانی کھینچ رہا ہے. اچھا، ہوا کی فلٹریشن کا کام کر رہا ہے.
دن کو آکسیجن چھوڑ رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہا ہے، کیونکہ دن میں آپ کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے، رات کو وہی الٹا پروسیس شروع ہو رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہا ہے اور ہوا کو صاف کر رہا ہے درخت۔ ذرا اس کے فنکشنز دیکھیں تو آدمی کہتا ہے سبحان اللہ۔ اب یہاں وہی بات آ گئی تسبیح والی، سبحان، پاک ہے اللہ کی ذات جو ہر نقص سے اور ہر عیب سے منزہ و اعلیٰ و بالا ہے، کہ جس نے یہ شے، تو ہر شے اپنے گویا کے زبان حال سے، کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، ہر شے پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرا رب ہر نقص سے بالا ہے، اعلیٰ ہے۔ اور ایک اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اسے کوئی زبان دی ہو جس سے وہ واقعتاً تسبیح بھی کر رہا ہو۔ فَإِن مِّن شَيْءٍ، وہ سورہ یہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن حکیم میں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، بولیں گے، اور انسان کہے گا یہ میرے ہی ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہے۔ تو اس وقت وہ ہاتھ کہیں گے، پاؤں کہیں گے، جلدیں کہیں گی کہ جس اللہ نے ہر شے کو زبان دی ہے آج ہمیں بھی دیا، ہم بول رہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنی زبان دے رکھی ہو اور وہ اس کے ذریعے بات کر رہا ہو، بول رہا ہو، تو اللہ کی۔ تو اس زمین و آسمان کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے، چاہے وہ زبان حال سے ہو چاہے قال سے ہو، گفتگو سے ہو، جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ اب اس میں سے اس مقصد کے ساتھ جو مفہوم نکالنا ہے ہم نے وہ اور ہے جو مرکزی مضمون ہم نے پڑھا۔ اگر تم سب نے بھی اپنا یہی مقصد بنا لیا ہے، یہی تسبیح کرنا، تو یہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہی کر رہا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو میری زندگی کا مقصد یہی ہے تسبیح کرنا ہے، تو یہ تو ہر شے کر رہی ہے۔ نہیں، میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے جو کل نوع کائنات کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دی گئی ہے، تو میرا تو معاملہ اور ہے۔ مجھے جو اختیار دیا گیا ہے، جو آزمائش دی گئی ہے، فرشتوں سے اوپر جو مقام رکھا گیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے؟ جسے علامہ نے کہا کہ ز نوری سجدہ می خوائی، ز خاکی بے شزا خوائی۔ اس نوری مخلوق سے تو مجھے سجدہ ہی چاہیے تھا، وہ لگے ہوئے ہیں لاکھوں سالوں سے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اور اوپر حج بھی ہو رہا ہے۔ 60 ہزار فرشتہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کرتا ہے اور دوبارہ اوپر وہ طواف کر رہا ہے اور دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ تو یہ تو سارا ہو رہا ہے۔ اس خاکی سے ہمیں کچھ زیادہ چاہیے، ڈیمانڈ چاہیے، جسے سجدہ ہی نہیں چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے۔ اس سے تو ہمیں شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، کہ یہ اپنے وجود سے اس کی گواہی دے، اور یہ گواہی کیسے دے؟ اپنے خون سے دے۔ وہ ایسا دوست ہے جو تمہارا خون چاہتا ہے۔ وہ ایک فلم میں بڑا گانا ہوتا تھا کہ زندگی امتحان لیتی ہے، دوستوں کی جان لیتی۔ تو یہ زندگی دوستوں کی جان لیتی ہے، اسے تو یہ چاہیے۔ تو بہرحال سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اگر تم نے اپنی زندگی کا یہی مقصد سمجھ لیا ہے تو یہ مذہب ملا، یہ مذہب جمادات و نباتات، یہ جمادات اور نباتات کا مذہب ہے اگر تم اسی پر اکتفا کر رہے ہو۔
یہ پتھر درخت اور سارے یہی کر رہے ہیں. تمہارے لیے تو ہم نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں, احسن تقویم کے درجے پر پیدا کیا ہے. اور کیا ہے, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. عزیز عزت سے بھی ہے, لیکن عزت بھی آج کل اسی کی لوگ کرتے ہیں جو طاقتور ہو. تو عزیز وہ ہستی کے جس کے ارادے کے آگے کوئی شے رکاوٹ نہ بن سکے. لیکن دنیا میں اصول ہے کہ جس کے پاس جتنا اختیار ہے اتنا ہی اس اختیار کے غلط استعمال ہونے کا بھی اندیشہ ہے, اور جتنا وہ زبردست ہے اس کے ساتھ ہی وہ الحکیم بھی ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ الحکیم ہے جس نے تمہیں اختیارات دے کر آزمایا ہے. یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ اختیار دے, ورنہ باقی کوئی شے, ویسے تو ہم کہیں اگر پورے خالی اپنے آپ کو نہ دیکھیں, پوری کائنات کو دیکھیں تو کوئی سورج اس کے حکم سے باہر جا سکتا ہے؟ کوئی چاند, کوئی آسمان, کوئی ہوائیں, کوئی پانی. کوئی فرعون بھی دعویٰ کر لے میں بڑا عزیز ہوں, تو فرعون کو بھی اپنے دل کی دھڑکن پر کوئی اختیار ہے؟ کوئی بالوں پر, کوئی ناخنوں پر, چھوٹے سے حصے میں. لیکن ان سارے اختیارات کے ساتھ حکمت بھی ہے, خالی ڈنڈا نہیں ہے. وہ حکمت, اور وہ حکمت کیا ہے کہ وہ اس آدمی کے پاس اختیارات دو اور کرو جو ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہو. خالی ڈنڈے سے نظام نہیں چل سکتا. کیوں جی احمد صاحب؟ میں کہا جی خالی ڈنڈے سے کام نہیں چل سکتا, وقتی طور پہ چل جاتا ہے. اس سے آپ ناسمجھی بھی مسلط کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جاننے والی بات ہوتی ہے نا, کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان. تو نیم سیاستدان خطرہ پاکستان تو ہے ہی نا. تو جس کا کام اسی کو ساجے, اسی کو کر لیتے. اب آ جائیے جی آگے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لم تقولون, وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اچھا, یا ایھا الذین آمنوا سے بات سمجھ لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا یہ ایک صیغہ خطاب ہے اہل ایمان سے, مسلمان امت سے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قانونی مسلمان ہو اور حقیقت میں مومن ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قانونی مسلمان ہو اور حقیقت میں منافق ہو, اور منافق سے اور مومن تک بے شمار مراحل اور درجات آ جائیں گے. تو اس میں سارے ہی شامل ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون, کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. اچھا, عام اس کا ایک مفہوم کیا ہو سکتا ہے, اور یہاں اصلاً مراد کیا ہوگی اس کو دیکھتے ہیں بعد میں. عام مفہوم کیا ہو سکتا ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو وہ کسی کو کہو مت, جو تمہارا عمل ہے ویسے کہو. لیکن میں اگر کہوں کہ ایک آدمی شرابی ہے اور زندگی میں اس نے شراب بہت پی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ یار اب چھٹتی بھی نہیں ہے, یہ کافر منہ کو لگی ہوئی, لیکن وہ جانتا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے, نقصان دہ چیز ہے, اور وہ باقیوں کو سمجھاتا ہے کہ اس راستے پر مت جانا, نہ آنا. تو بات ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ کام نہیں کرتا تو ہم کہیں کہ دوسروں کو کیوں سمجھا رہا ہے. اس کا تجربہ ہے, اس کا ایکسپیرینس ہے, اور وہ اس کے نتیجے میں سمجھا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا. ایک باپ اگر سگریٹ پیتا ہے اور وہ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے کہ سگریٹ مت پینا, بات ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے اثر کم کرے گی نا. تو یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ جو بات کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں. اگر یہ ہو تو یہ اصولی زندگی کا بدل. اچھا اس کے مقابلے میں ایک بات جو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو یہودیوں کو کہا گیا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا آئیں اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے عمود کا، یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرکزی مضمون آدمی کو پتا ہو تو باتیں کیسے جڑتی ہیں. پہلی آیت کو بھی جوڑے مرکزی مضمون سے تو بات تب کلیئر ہوگی کہ تمہارا مقصد کچھ اور ہے زندگی کا. اب یہاں بھی اگر جوڑیں ان دونوں کو بلکہ جوڑ لیں ساتھ، اور اگر یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، مقصد ہے، اگر تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس مقصد کا ساتھ نہیں دے رہے، اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے تو یہ غلط کر رہے ہو. تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو، اس کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہو. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کب پورا ہوگا؟ جب کل روئے ارضی پر دین کا غلبہ آ جائے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. یہ گواہی جو کل عالم سے لینی ہے، پہنچا کر بھی اور قائم کر کے بھی، اگر اس مشن میں نہیں ہو تو تمہارا دعویٰ ایمان صحیح نہیں. تم ایسے ہی دعوے کر رہے ہو، تم تسبیحاں پڑھ رہے ہو. جہاں اس بنیاد پر یہ بات آتی ہے، اس میں اگر اس کنسپٹ کو سامنے دیکھتے ہوئے دیکھیں ایک پورا ایز اے ہول چیزوں کو جب کمبائن کرتے ہیں تو نتائج نکلتے ہیں. اس ساری چیز کو جب وہ سامنے رکھ کر ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے تھے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی، تمہارے روزے تمہارے منہ پر دے مارے جائیں گے. ذرا اندازہ کریں بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس سے پلک جھپکنے تک بھی معصیت سرزد نہیں ہوئی تھی. نمازیں روزے سب ٹھیک تھے، پورے تھے، لیکن اللہ کی غیرت میں کبھی اس کا رنگ متغیر نہیں ہوا تھا. وہ ٹھیک ہے بعد میں لوگ کہتے ہیں یار یہ ڈاکٹر صاحب جذباتی آدمی تھے، ایسے ہی جوش خطابت میں باتیں کر دیں، لیکن نہیں، یہ مانیں یہ دے رہی ہیں چیزیں. جب اس کو جوڑیں گے اس مشن کے ساتھ اور مرکزی آیت کے ساتھ، اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن حکیم کی مرکزی آیت ہے. اور کون شخص کہہ رہا ہے؟ جس نے پوری زندگی اسی میں گزاری ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما، ٹھیک ہے اس کی اور باتیں بھی ہوں گی بے شمار، اور آپ اس کے چیزیں بھی کہ تم کرتے وہ ہو جس کا ہم نے حکم نہیں دیا. ہم نے کب حکم دیا تھا بسنتیں مناؤ، باراتیں چڑھاؤ، مہندیاں کرو، ویلنٹائن ڈے مناؤ؟ ہم نے تو کہیں حکم نہیں دیا تھا. وہ پورے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ہر نبی کے کچھ حواریین اور صحابہ ہوتے ہیں جو اس کی بات کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، پکڑتے ہیں. پھر ان کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوتے ہیں. کرتے وہ ہیں جس کا کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتے. یعنی کرتے وہ ہیں جس کا کہ حکم نہیں دیا گیا، یعنی یہ سارے رسومات اور چیزیں ہو رہی ہیں جس کا کہ کوئی حکم نہیں دیا گیا. جو آدمی ان سے لڑے گا
اپنے ہاتھ سے، زبان سے، تلوار سے، وہ مومنون، مومن ہے. تو لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کہ دعویٰ تمہارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، ان کے مشن کا، اور عمل میں ہے نہیں. اب وہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں کلیئرٹی نہیں ہے. اور جب بات کریں تو یہ اجنبی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دین اجنبی ہو جائے گا، اسی وجہ سے ہو جائے گا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی بیزاری والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو. مطلب رب مجھے مانا ہے، الہ مجھے مانا ہے، لیکن عملاً کسی اور کو مانا. ذرا آپ اس شخص کا تصور کریں، آپ کا کوئی نوکر ہو، آپ اس کے آقا ہیں، مالک ہیں، وہ ہر وقت آپ کے سامنے کھڑا رہے، آپ کی تعریفیں کرتا رہے اور سنے ایک نہ آپ کی، تو کہ سر آپ بہت اچھے ہیں، کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ، آپ کی کیا سیرت، کیا صورت، کیا زلفیں، ساری آپ تعریف کرتے، اور آپ اسے کہیں یار پانی تو لا دو باہر سے، صفائی کر دو، سنے نا. تو یہ آقا مانا ہے اس نے، یا اس سے آپ کی مراد یہ ہے اسے پسند کریں گے آپ؟ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو آپ کی تعریف بھی کرے لیکن بات دوسرے کی مانے. وہ آپ کی، یہ تو چلے کسی کی نہیں مان رہا نا، کھڑا آپ کی تعریف کر رہا. ایک شخص وہ ہے جو تعریف آپ کی کرے لیکن بات ساری کسی اور کی مان رہا ہے. تو کیا تصور کریں گے اس شخص کے بارے میں کہ نماز یہ میری پڑھ رہا ہے، روزہ یہ میرا رکھ رہا ہے، تعریف میری کر رہا ہے، تسبیح میری کر رہا ہے، لیکن عملاً کچھ ہو رہا ہے. اور ذرا اس سے بڑھ کر اور سوچیں کہ یہ شخص مانتا مجھے ہے، رب مجھے مانتا ہے، الہ مجھے مانتا ہے، خدا مجھے مانتا ہے، نماز بھی میری پڑھ رہا ہے، روزہ بھی میرا رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی مجھے دے رہا ہے، تسبیح بھی میری کر رہا ہے، لیکن جو طاغوت اسے حکم دے رہا ہے، میرے خلاف دے رہا ہے، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے. تو کیا تصور کریں گے ایسے شخص کے بارے میں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک نہایت بیزاری والی بات ہے کہ دعویٰ تم کیا کرو اور عمل تمہارا کیا ہو، اس کے مطابق کچھ بھی نہ ہو. یہ بیزاری، مقت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں لفظ کو. ایک ہوتا تھا عرب میں نکاح مقت، اسے نکاح مقت کیوں کہتے تھے کہ عرب میں ذرا شادیوں کا زیادہ رواج تھا زمانہ جاہلیت میں. تو ایک شخص نے کو 8-9 بیویاں کر لی ہیں، وہ فوت ہو گیا. تو اب جو اس کا بیٹا ہوتا تھا، اب وہ بھی بڑا بیٹا اسی ہم عمر کا ہی تقریباً، وہ یعنی بڑا ہی ہوتا ہے. تو وہ سمجھتا تھا کہ جس طرح ایک یہ تو میری ماں ہے جس سے میں نے پیدا ہوا، جنم لیا ہے، لیکن یہ ساری باقی جو ہے یہ بھی والد صاحب کا ترکہ ہے. جیسے والد صاحب نے پیسے چھوڑے ہیں، جائیداد چھوڑی ہے، مکان چھوڑا ہے، ویسے ہی یہ بیویاں بھی ترکے میں چھوڑی ہے. تو اس میں سے جو اچھی لگتی تھی وہ اسے رکھ لیتا تھا، نکاح کر لیتا تھا. تو اس کو کہتے تھے عرب میں نکاح مقت، یعنی اس زمانے جاہلیت میں بھی اس کو بہت بری شے ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے. یعنی جائز وہ بھی اس معاشرے میں تو تھا، لیکن نہایت ہی ناپسندیدہ اور برا سمجھا جاتا تھا. اسی طرح قرآن حکیم میں دوسری جگہ یہ الفاظ آتے ہیں
جہنمیوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح آج تم بیزار ہو رہے ہو جہنم سے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بیزار ہوتا تھا ینادونا، جب تمہیں بلایا جاتا تھا اس کے دین کی طرف، اللہ کی طرف، تو تم جیسے بیزار ہوتے تھے اللہ کی بات سے، تو اس وقت اللہ تم سے زیادہ بیزار ہوتا تھا۔ اچھا، یہ بیزاری کی کیفیت کو ذرا سمجھیں۔ کسی شخص پر غصہ آتا ہے، آپ ڈانٹے ڈپٹتے ہیں تو وہ آپ کو امید ہوتی ہے اس شخص سے، اس لیے غصہ آتا ہے اور ڈانٹ، آپ کہتے ہیں اس شخص نے یہ کام کیا ہے، بڑا ذہین آدمی تھا، قابل آدمی تھا، اس نے یہ کیا بیوقوفی کی ہے، اس لیے آپ ڈانٹتے ہیں۔ لیکن جب بیزاری کی کیفیت ہوتی ہے تو ڈانٹا ڈپٹتا نہیں ہے، آدمی کو گویا کہ امید ہی ختم ہو گئی اس سے، ایک شخص سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، اب کیا کسی سے کوئی گلہ کرے، جب امید ہی نہیں رہی، توقع ہی نہیں رہی۔ تو یہ جو تمہارا طرز عمل ہے، یہ تو اللہ کو بیزار کر دینے والا ہے، اس طرز عمل کے ساتھ کہ تم مانو تو اس کو، لیکن بات ساری عمل کرو کسی اور کے مطابق۔ یہ اسے بھڑکا دینے والی، اس کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ ٹارگٹ دے دیا کہ اگر اس مشن کو سمجھتے ہو، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اس مشن کا تقاضا تو کیا ہے؟ جان دینا۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تم کس مذہب سے ہو تو یہ اچھی طرح سے اس ٹارگٹ کو سمجھ لو۔ یہ تمہیدی آیات ہیں چاروں اس صورت کو سمجھنے کے لیے۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ لوگ، محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے، جو قاتلون فی سبیلہ، جو کیا کرتے ہیں؟ قتال کرتے ہیں اس کی راہ میں، صفاً، صفیں باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے کہ جیسے گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی اس مضبوطی کے ساتھ۔ یعنی اس قتال کے میدان میں جب آپ نکلتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ آدمی مشاورت کرے، مشاورت کا میدان اور ہوتا ہے اس وقت، تو دیر از ناٹ ریزن وائی بٹ ٹو ڈو اینڈ، وہ تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کوشچن کھڑا کریں کہ آپ نے کرنل صاحب یا جنرل صاحب آپ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ نہیں، اس وقت تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ جڑے ہوئے، ایک یک جان۔ یہی وجہ ہے کہ قتال سے منہ موڑنا، یا اس سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جانا، پیٹھ پھیرنا، خلود فن نار، سورہ انفال میں، سوائے اس کے کہ دو صورتیں، دو صورتیں وہاں قرآن نے بھی، ایک کہ آپ کو پیچھے ہٹ کر کسی دوسرے سے ملنا ہو، یا جنگی چال کے طور پر پیچھے آئے، لیکن اس مقصد سے ہی منہ موڑ لینا اور بھاگ جانا، آگ۔ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کا یہ تصور سمجھیں کہ جیسے اینٹیں ہیں تو اس میں سیمنٹ لگاتے ہیں آپ تو مضبوط، تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کا تصور آیا ہے ہمارے ہاں، یہ اس کا ترجمہ یا مفہوم وہ سد ذوالقرنین سے، سورہ کاف میں جو دیوار بنائی ذوالقرنین نے، ہاں، تو پہلے تو وہ دنیا میں یہی نہیں پتا تھا کہ ذوالقرنین صاحب ہیں کون، ظاہر معلومات کم، تاریخ کم، زیادہ سے زیادہ لوگ سکندر کو جانتے تھے، سکندر اعظم کو، اس لیے وہ سد سکندری یا یہ چیزیں وہ کہتے رہتے۔ لیکن یہ جو اس پچھلی صدی میں کھدائیاں ہوئیں خاص کر ایران میں، تو پھر معلوم ہوا کہ نہیں، یہ ذوالقرنین کیخورس، یہ شہنشاہ شاد و ایران کا، سائرس بھی کہا جاتا ہے اسے، کیخورس، سائرس، یہ اصل میں اس کی اپنی ہسٹری پڑھیں گے تو وہ بچپن میں پھر بڑی دور نکل جائے گی کہ وہ کس طرح، اصل تو وہ شہزادہ تھا، تو جان بچا کر وہ کہیں جنگلوں میں چلا گیا، کسی پادری کے ساتھ
رہا اور بڑی چیزیں سیکھی، اور پھر جب وہ جوان ہو کر میدان میں آیا ہے تو سب سے پہلے اس نے اپنے باپ کا اقتدار حاصل کیا۔ تو اس زمانے میں یہ 2 سلطنتیں تھیں، میڈیا اور پارس۔ تو ان ایک کو حاصل کرنے کے بعد اس نے دوسری کو بھی حاصل کیا، تو یوں عظیم جو یہ ایرانی سلطنت ہے اس کا آیا ہوا ہے، یہ سپر پاور بنی ہے ایران پہ۔ تو اس میں علامت کے طور پر اس نے اپنے جو سائرس تھا اپنے تاج میں 2 سینگ لگائے، 2 سلطنتیں جو تھیں گویا کہ اس کے کنٹرول میں، اس کی طاقت ان دونوں کے اندر مضبوط تھی، ذوالقرنین۔ تو یہ اس نے جب یہ علاقے فتح کیے ہیں، جیسے سورہ کاف میں آ گیا، تو اس نے یہ دیوار بنائی کہ یہاں سے یاجوج اور ماجوج اس سائڈ سے یہ قومیں جو تھیں یہ آ کر حملہ نہ کریں۔ اور اس نے کیا کیا، لوہے کے تختے کہا کہ لاؤ اس قوم سے۔ اس قوم کے لوگوں نے جب یہ کہا کہ یہ آ کر ہمیں لوٹ مار کرتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی دیوار بنا دیں اور اس کے لیے کوئی ٹیکس لے لیں ہم سے۔ تو اس نے کہا نہیں، ٹیکس ویکس مجھے نہیں چاہیے، تم افرادی طور پر میری مدد کرو اور لوہے کے تختے لاؤ۔ تو لوہے کے تختے جب لائے گئے تو اس نے پھر کیا کیا، افرغ علینا قطرہ، اس کے اوپر پھر پگھلا ہوا تانبا پھینکا۔ آج بھی وہ دنیا میں وہ جو ہے ٹانکا لگایا جاتا ہے نا پیتل کا اور کاپر کا، اور یہ تو پگھلا ہوا تانبا اس لوہے کے اوپر جو ہے وہ پھینکا، اور وہ دیوار جو ہے کس کو کہتے ہیں کہ یہ دیوار کون سی تھی، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ تو اس انداز میں گویا کہ جڑ کر یہ ہے سارا معاملہ بنیان مرصوص کا، کہ صفیں باندھ کر، یہ نہیں کہ اپنے اپنے قافلے فلسطین روانہ ہو جائے، ایک ڈسپلن کے تحت۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، اور اللہ کو محبوب ہے اپنے وہ بندے، یہ آخری منزل دکھا دی۔ اس قتال سے، آغاز سے لے کر دعوت و تبلیغ سے لے کر قتال فی سبیل اللہ تک جہاد کے بے شمار مراحل آئیں گے، جو ہم نے سورہ حجرات میں اور پڑھ لیے تھے، سارے سمجھے بھی تھے، لیکن آخری ہدف کے طور پر بتا دیا گیا کہ یہ قتال فی سبیل اللہ والا معاملہ ہوگا، جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، موقع آیا یا نہیں، لیکن اگر خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی تو وہ ایک طرح کے نفاق کے اوپر اس کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے، جس کے دل میں یہ حسرت نہیں اٹھی۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حضور فرمایا میری تو شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں، اور اس شہادت کا ذائقہ اور کوئی آپ کہہ لیں اس کے محسوسات اتنے ہیں کہ اس کو بیان کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ ذرا اندازہ کریں اس کو، اس طرح سے دیکھیں کہ جو شخص چلا جائے یہاں اس دنیا سے جنت میں، وہ کبھی آنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے نا، کون آئے اس دنیا میں یہ مصائب میں اور مصیبتوں میں جبکہ اسے وہ ہر شے وہاں ملے، سوائے اس کے کہ شہید فی سبیل اللہ پھر خواہش کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں اور اللہ کی راہ میں۔ یعنی یہ ساری جنت سے اور اس کے ذائقے سے اور احساس سے یہ چیز زیادہ بڑی ہوگی کوئی، اب اس کو تو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، شاید بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ تو اللہ محبت کرتا ہے ان سے۔ اب یہ سوال آ جائے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے محبت کرتا ہے، اللہ پوری مخلوق سے محبت کرتا ہے، کل کائنات سے اس کی محبت ہے، تو یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ پہلے محبت کرتا ہے یا بندہ پہلے محبت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں پہلے کس کا آ گیا؟ بندے کا آ گیا۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں مطلب ہو گیا اللہ ہے، بندہ پہلے محبت کرتا ہے، اللہ بعد میں محبت کرتا ہے۔ اچھا سورہ مائدہ میں آ گیا وَمَن يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا،
تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ ان سے محبت کرتا ہوگا. وہاں بلکہ آگے پہلے اللہ محبت کرتا ہے پھر بندے کرتے ہیں. تو دو طرفہ بات جیسے نے کہی کہ یہ ہے، لیکن اس کو سمجھ لیں کہ سورہ اعراف میں جو ہم آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ایک میری رحمت ہے جو پورے جہان پر چھائی ہوئی ہے، وسعت کل شیء، ہر شے پر میری رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. ظاہر ہے میری زندگی بھی کس کی مستعار، اس کی رحمت ہے نا، میں زندہ ہوں. وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک خصوصی رحمت ہے کہ جو میں لکھ لوں گا ان بندوں کے لیے جو میرے اس نبی امی پر ایمان لائیں گے. اب ایک رحمت عمومی ہے، ایک رحمت یہ خاص ہے. یہ رحمت خاص کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف انسان کو لے آتا ہے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ. وہ کیا دعا پڑھتے ہیں جی قرآن میں؟ الحمدللہ الذی ہدانا، سب شکر اور تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. یہ وہ رحمت، انسان ادھر تگودو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے کھولتا چلا جائے. یہ معرفت بھی ایک دم تو نہیں حاصل ہوتی، جتنی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. انسان اللہ سے محبت، دیکھیں ایک ہے اطاعت، لما تقولون ما لا تفعلون سے آگے کی بات آ گئی ہے. اطاعت تو یہ ہے کہ کرنی پڑتی ہے، غیر اللہ کی بھی کرنی پڑتی ہے. انگریز آئے ہیں تو ان کی اطاعت کی نا سب نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو، تلوار سے تمہارے اوپر حکومت کی جائے یا پین سے؟ اطاعت اب کرنی پڑے گی، چاہے ہمارے لکھے ہوئے آرڈر مانو چاہے تلوار یہاں رکھ پر کرے. بنی اسرائیل کو بھی کرنی پڑی فرعون کی، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ جب اطاعت کا کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے دیکھو تمہارا خالق میں ہوں، تمہیں پیدا میں نے کیا ہے، اور تمہارے لیے یہ ساری باہم ضروریات کی باہم رسانی یہ کس نے کی ہے؟ میں نے. تو کوئی تمہارے اندر شکر کا جذبہ نکلا ہے کہ نہیں؟ کوئی اندر سے سوتے پھوٹے کہ نہیں؟ کوئی احساس مروت ہے یا نہیں؟ کوئی اندر سے احساس تشکر، کوئی شکر کا جذبہ نکلتا ہے یا نہیں کہ میرے رب نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے، کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا ہے، میرے لیے آکسیجن کر دی، پانی کر دیا، کہاں ایک نطفے سے کیا کر دیا. تو کوئی تمہارے اندر تشکر کا جذبہ ہے. تو یہ وہ محبت ہے کہ جو انسان کو جذبہ شکر ہے کہ جو آمادہ کرتی ہے اس محبت کے ساتھ. تو یہ اگر جذبہ پھوٹا ہے محبت کا، اب انسان نے یہ جو معرفت حاصل کی ہے تو اب اس سے آگے بڑھتے بڑھتے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ یہ محبت ایک وقت آتا ہے کہ عشق بن جاتی ہے. یہ محبت عشق کب بنتی ہے؟ کہ جب سب محبتوں پر محبت غالب آ جائے. ایک وہ محبت جو ہر محبت پر غالب آ جائے، آپ کے اپنے اوپر بھی غالب آ جائے، اپنی جان سے بھی زیادہ غالب آ جائے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی. تو یہ محبت کا امتحان ہے، جان سے بھی. وہی بات آ گئی، زندگی امتحان لیتی ہے، یہ دوستوں کی جان لیتی ہے، اور بیٹے کے گلے پر بھی وطن ہو کچھ ہو سارا کیا. یہ وہ امتحان ہے کہ ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب آ گئی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما. امام تب بناتا ہے اللہ تعالیٰ جب ساری محبتیں
اس کی محبت کے تابع ہو جائے تبھی محبت بنتی ہے. آپ کی جان سے بھی زیادہ ہو جائے پھر بنتا ہے. اور انسان کا اندر کھلتا کب ہے؟ وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اللہ مجھے تو امام بنایا، میری اولاد کو بھی بنائے گا. یہ انسان کا پتہ چلتا ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اس کی اولاد کے لیے وہ کیا چاہ رہا ہے. یہ ٹیسٹ آ جاتا ہے. تو یہ امتحان ہے محبت کا. اور یہ خصوصی محبت ہے جو دوستی میں بدلتی ہے. پھر اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے پھر ایسے اہل ایمان کا. اور وہ اپنی دوستی نبھاتا کیسے ہے؟ لِيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہ اپنی دوستی کیسے نبھاتا ہے؟ تمہیں اندھیروں سے، جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے. یہ پروسیس ہے اس کی دوستی کا نبھانے کا. اس راستے پر وہ چلتا ہے. تو اس محبت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے ان سے تو وہ کس مقام پر پھر اشخاص پہنچتے ہیں. یہ آخر میں بات آئے گی اس صورت کے. تو آج اگر یہ چاروں آیات تمہیداً جو ہے وہ ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر کر لیں، سمجھ لیں، تو یہاں پھر بات ختم کرتے ہیں. پھر اگلے دفعہ جو آیات آئیں گی وہ ہوں گی کہ سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان کی تاریخ کا معاملہ اس مشن اور مقصد کے حوالے سے کیا رہا، کیا ٹھوکریں کھائی. تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے اس کائنات اور کی زمین اور آسمان کی ایک ذرہ ذرہ، تنکا تنکا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے. کوئی چاند، سورج، سمندر، یہ کائنات، یہ سیارے، یہ ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں. اتنا زبردست ہے. الحکیم ہے، اس کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ تمہیں ذرا اختیار دے اور آزمائے. تم کدھر جاتے ہو؟ وہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر آتا ہے یا جاتا ہے ادھر، ذرا پتہ چلے کدھر جاتا ہے، ذرا اس کو اختیار دے نا، تو کدھر جائے گا. یہ آزمائش آ گئی. اس کی محبت کس سے ہے؟ ہم نے یہ دنیا جو ہے سجا کر رکھ دی کہ کہاں جائے گا یہ، اگر ہم سے ہے یا انہی چیزوں میں بھول بھلائیوں میں گھس جائے گا. اور یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس مشن کے ساتھ کیوں نہیں جڑتے، کیوں اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، نہایت بیزاری کی بات ہے اللہ کے ہاں کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں. دعویٰ تمہارا ایمان کا ہے، اللہ سے محبت کا ہے، اور اس کی محبت کے تقاضے تو یہ ہے، اس ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو مشن دیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایمان تمہیں اس مشن کی طرف لے کر جائے، وہ کام کرے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، تو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لو کہ اللہ کو تو محبت ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر. تو یہ چیز ہے جو کہ سامنے تمہیداً رکھ دی گئی. اب اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ پھر اس سے آگے چلیں. اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو